بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج ہم آپ کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے دو بھائیوں کی نہایت سبق آموز کہانی شیئر کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں دو بھائی تھے، ایک بہت زیادہ عبادت گزار تھا اور دوسرا گنہگار، یا یوں کہہ لیں وہ بہت عبادت گزار نہیں تھا۔ دونوں ایک ہی گاؤں میں رہتے تھے۔ وہ گاؤں ایک دریا کے کنارے آباد تھا، وہاں مچھلی پکڑنے کا سلسلہ تھا۔ عبادت گزار بھائی جب جال ڈالتا تو اس میں بمشکل 3-4 مچھلیاں آتی، لیکن دوسرا بھائی جب جال ڈالتا ہمیشہ بھرا ہوا نکلتا، یہاں تک کہ اس میں مزید ایک مچھلی کی گنجائش بھی باقی نہ رہتی۔ عبادت گزار بھائی کو یہ بات بہت کھٹکتی، وہ دل میں کہتا، یا اللہ، میں تو تیری اتنی عبادت کرتا ہوں، تیری راہ میں محنت کرتا ہوں، مگر میرا جال خالی رہتا ہے اور یہ گنہگار بندہ، اس کو اتنا رزق کیوں دیا جاتا ہے؟ یہ شکوہ وہ بار بار کرتا رہا، یہاں تک کہ ایک دن اس نے اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی، اے اللہ کے نبی، اللہ سے پوچھئے کہ مجھے کم رزق اور اسے زیادہ رزق کیوں دیا جاتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے، میں اللہ سے سوال کروں گا۔ پھر ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو اللہ سے سوال کیا کہ میرا ایک ساتھی ہے، تو اسے جانتا ہے، بے شک تو سب جاننے والا ہے۔ اس نے شکایت کی ہے کہ میں دن رات عبادت اور اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہوں، مجھے رزق کم ملتا ہے، جبکہ میرا بھائی جو کہ گنہگار یا کم پرہیزگار ہے اس کو رزق کی فراوانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میں آپ کو اس کا جواب دوں گا، لیکن ابھی آپ نے ایک کام کرنا ہے۔ جب آپ واپس جائیں تو آپ نے دونوں بھائیوں کے پاس جانا ہے اور ان کو کہنا ہے کہ میں نے کوہ طور سے اترتے ہوئے ایک اونٹ کو سوئی کے نکے میں سے گزرتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے نیچے اترے تو وہ پرہیزگار ساتھی پہلے ہی سے نیچے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انتظار میں کھڑا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر بھاگتا ہوا ان کے پاس آیا اور ان سے اپنے سوال کی بابت پوچھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ نے جواب دینے کا وعدہ کیا ہے، لیکن ابھی جواب نہیں دیا۔ تو وہ شکایت کرنے لگا کہ پہلے تو اللہ نے مجھے رزق تھوڑا دیا اور اب میرے سوال کا جواب بھی نہیں دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا، اچھا چھوڑو اس سوال کو، میں نے ابھی پہاڑ سے اترتے ہوئے ایک اونٹ کو سوئی کے نکے سے نکلتے دیکھا ہے۔ ان کا وہ ساتھی کہنے لگا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ یقیناً آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مسکرا کر خاموشی سے آگے بڑھ گئے اور اللہ کے حکم کے مطابق موسیٰ علیہ السلام دوسرے بھائی کے گھر گئے۔ نبی وقت کو اپنے گھر آتا دیکھ کر وہ بھائی بھاگ کر ان کے استقبال کو پہنچا اور کہنے لگا کہ اللہ کے نبی، میں تو ایک گنہگار بندہ ہوں، آپ نے مجھے عزت کیسے بخشی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کا حکم مجھے تیرے گھر لے آیا۔ وہ اس پر اور بھی حیران ہوا اور خوشی خوشی نبی علیہ السلام کو گھر سے لے گیا، ان کی خوب خدمت کی اور ان کو بڑے ادب و احترام سے کھانا پیش کیا۔ کھانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، آج جب میں پہاڑ سے اتر رہا تھا تو میں نے اونٹ کو سوئی کے نکے سے نکلتے دیکھا۔ تو وہ شخص کہنے لگا، بے شک آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ نے جو دیکھا ہوگا سچ ہی ہوگا، اور بے شک اللہ رب العزت کے لیے کیا مشکل ہے؟ وہ اونٹ کیا پوری کائنات کو بھی سوئی کے نکے سے گزار سکتا ہے؟ اس کا یہ کہنا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور فرمایا کہ اللہ کہتا ہے کہ اس کو رزق اس لیے زیادہ ملتا ہے کہ یہ پانی میں جال اللہ پر توکل کے ساتھ ڈالتا ہے، جبکہ دوسرا بھائی دراصل اپنی عبادت کا صلہ مانگتا ہے، اللہ سے حساب مانگتا ہے۔ اللہ اس کو بھی عطا کرتے ہیں، لیکن چونکہ وہ صلہ مانگتا ہے اس لیے اس کو اتنا مل جاتا ہے، جبکہ دوسرا بھائی اللہ پر توکل کے ساتھ جال پھینکتا ہے، اس لیے اللہ ہمیشہ اس کو بھرا ہوا دیتے ہیں۔ بے شک اللہ جس پر فضل کرنا چاہے بغیر حساب کے عطا کرتا ہے۔ اس لیے پیارے دوستو، صرف عبادت ہی نہیں، اللہ پر توکل اور تکبر سے بچنا بھی ضروری ہے۔ اللہ سے ہمیشہ رحم مانگے، حساب نہیں۔ جو بھی اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے اور توبہ کی توفیق دیتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک
اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو، جزاک اللہ۔